بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. پاکستان کے اندر یہ ہفتہ بہت ہی اہم ہے. یعنی ایک طرف تو خبر ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ فیلڈ مارشل بن گئے, ان کی پروموشن ہوئی, یہ تقریب آپ نے دیکھی بھی. اس کے کیا اثرات ہوں گے, یہ جو عہدہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے, آج کے جواب دو میں اس پہ بھی بات ہوگی. اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں جو فاصلے تھے وہ کم ہوئے یا بڑے, اس کشیدگی میں کون سی ایسی سپیس تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے مس کر دی ہے. آج کے پروگرام میں ہمیں شیر افضل مروت, پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی, وہ ہمیں جوائن کریں گے. تحریک انصاف کے اندرونی حالات کیا ہیں اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں وزیر مملکت ظفر رحمان, رہنما پاکستان تحریک انصاف شوکت بسرہ اور ماجد صدیق نظامی صاحب موجود ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. یہ جو خاص طور پہ بہت ہی اہم ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے, پاکستان کے کیا حالات ہو سکتے ہیں, اور پاکستانی افواج کے جو سٹرکچر ہے اس میں کیا چینجز آ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں یا سالوں میں. یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی. شیر افضل مروت صاحب, آپ کی کیسی ہے صحت, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی بس ٹھیک ہوا الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. تو یہ اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے جو پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال تھی, پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک موقع نہیں تھا. اب میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو فاصلے تھے, جو ایک سپیس تھی وہ لی جا سکتی تھی, اور پھر جو بیانات آئے مختلف قسم کے میں نے دیکھے ہیں, اس سے تو میرا خیال ہے فاصلے کم نہیں ہوئے ہوں گے, زیادہ ہی ہوئے ہوں گے. در حقیقت اس جنگ کے دوران جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تئیں کوشش کی کہ نہ کہ صرف ملی وحدت اور اتحاد جو ہیں پاکستان میں نظر آئے اور کوئی تقسیم جو ہیں باہر کی دنیا کو نظر نہ آئے, اور اس حوالے سے جو ہیں سوشل میڈیا نے بھی بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا, جس کا اعتراف بھی ڈی جی ایس پی آر نے بھی کیا. لیکن میرے خیال میں بدقسمتی یہ تھی کہ جنگ یہ 3 دنوں میں ختم ہو گئی. اگر جنگ تھوڑی طوالت پکڑ لیتی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ تبھی اس موقع سے فائدہ ان کو مل سکتا تھا. لیکن جو ہی جنگ ختم ہوئی تو پھر لیا دوسری سائٹ نے, اور جو وعدے وعید کیے وہ پھر ان سے مکر گئے. تو یہ جو جنگ کے دوران باتیں چل رہی تھیں, کوئی ملاقات, معاملات, اور چونکہ آپ تو کئی چیزوں کے یعنی شاہد ہیں, پہلے آپ نے ایک جگہ فرمایا تھا مارچ میں کہ 3 بار خان کی رہائی کے لیے ڈیل ہوئی, اور ابھی بھی ایسا کچھ ہوا, یعنی باتیں چل رہی تھیں دونوں طرف, سلسلہ جاری ہوا تھا کوئی؟ خان کی رہائی کے لیے ڈیل کی بات میں نے نہیں کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ 3 دفعہ مذاکرات ہوئے, اور مذاکرات صرف خان کی رہائی کی بات تک محدود نہیں ہوتے ہیں. جنگ میں بھی جب انڈیا نے ایگریشن کیا تو اس وقت جو ہیں بڑی شدت سے خان کی یاد بھی آ گئی, اور پاکستان تحریک انصاف کی مدد بھی درکار ہوئی. اور اگر وہ نہ بھی کہتے تو تب بھی بحیثیت پاکستانی ہمارا ایک کردار جو ہے وہ بلوطنی کے حوالے سے, پاکستان کی سالمیت پہ کوئی اٹیک ہے اس حوالے سے یہی ہوتا جو ادا کیا. ہم نے ایوان کے اندر جو قرارداد آئی, اس قرارداد کو یونانیمسلی ہم نے پاس کیا. اسمبلی میں جتنی تقاریر کی پی ٹی آئی کی MNAs تھے, انہوں نے اپنی تقاریر میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی. اور جب جنگ جیتی تو اس کے بعد جو ہمارا رد عمل تھا وہ بھی ایکولی ایک ایسی پاکستانی کے کا تھا جو افواج پاکستان یا پاک فضائیہ یا دیگر جتنی فورسز ہیں ان کی اس کامیابی پہ شاداب بھی تھا اور فخر بھی محسوس کر رہا. جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے, اس حوالے سے علی امین خان سے بات ہوئی. علی امین خان کو یہ باور کرایا گیا کہ سیاسی قیادت جو ہیں وہ باہر لائی جائے گی, اور اس حوالے سے سب سے پہلے انہوں نے خان کی رہائی کے لیے, پیرول پہ رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی. یہ جنگ کا پہلا دن تھا اور دوسرا دن تھا, اور اگر جنگ تھوڑی 10-15 دن چل جاتی تو پھر تو میرا خیال ہے کہ خان کی رہائی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو جاتی. لیکن شومی قسمت کی جو ہی جنگ ختم ہوئی تو ان کو اچانک یاد آ گیا کہ جی کوئی وعدہ ہوا ہی نہیں تھا. یعنی یہ تو بڑا انکشاف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صورتحال تھوڑا سا طوالت اختیار کرتی تو عمران خان رہا ہو سکتے تھے.
یعنی اس کے چانسز موجود تھے؟ میرا خیال ہے کیونکہ جو پاکستان جنہیں دوچار ہو چکا تھا وہ ان حالات میں پھر مزید جو ہے ریاست بے گناہ لوگوں کی قید کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ اب وانی پی ٹی آئی کا بیان بھی آیا اور اس میں بھی جو بیان سے میں نے تاثر لیا ہے وہ کوئی تاثر اچھا نہیں لے سکا میں. یعنی کچھ باتیں تو ان کی بڑی بنیادی اور اصولی ہیں لیکن براہ راست تنقید بھی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ اور فیلڈ مارشل والے پہ بھی خبر پہ شاید وہ خوش نہیں دکھائی دیتے. تو وہ خوش تو میرے خیال میں دکھائی بھی نہیں دیے جا سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طرف جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے گزشتہ 2.5 سالوں میں. سب سے حکومت بنی تھی پی ٹی آئی کی, اب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھی ہے, مینڈیٹ لیا گیا, پھر مارا پیٹا گیا. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد کوئی بھی ایک خیر سگالی کا پیغام کبھی بھی نہیں دیا گیا. ایک وقت پر بھی جو ہیں کوئی ایسی ٹریٹمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی جو کہ مناسب ہو. تو یوں ان حالات میں اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ خان بھی اس پروموشن پہ شادیانے بجاتا, میرا خیال ہے یو ٹرن ہوتا اور پورا نیریٹو جو پی ٹی آئی کا تھا وہ دڑام سے گر پڑتا. تو یوں میرا خیال ہے خان کا جو رد عمل ہے پی ٹی آئی کو اس پہ تنقید کرتے ہوئے یہ جی آپ بات مکمل کیجئے. تنقید کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا جن کی بنیاد پہ خان نے یہ رد عمل دیا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن کیا ہے؟ یعنی لوگ باہر آ کے بیانات دیتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے بیانات پہ جس طرح علیمہ بی بی کا بیان بھی آیا, بیرسٹر گور کے بیان سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا, یہ آپ کے ساتھ بھی ایک مرحلے پر ہو چکا ہے. یعنی مجھے تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر سے زیادہ اندر سے خطرات لاحق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہیں, غلط فیصلے ہیں, ناقص اور بدنیتی پر مبنی فیصلے ہیں, جس کی وجہ سے پارٹی جو ہیں وہ شکست و ریخت کا شکار ہوئی ہیں. پارٹی جو ہے آپ نے دیکھا کہ علی امین خان کو بڑا سسٹمیٹیکلی احتجاج کے عمل سے علیحدہ کیا گیا اور سیاسی جو ان کی پوزیشن تھی وہ ان سے لے لی گئی. لیکن اب جو گزشتہ دن ملاقات ہوئی ہے اس میں پھر خان نے جو ہیں احتجاجی عمل میں اس کو انوالو کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے. یعنی کہ جن لوگوں پہ تکیہ تھا وہ شاید وہ اپنا رول پرفارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے یا یہی ادراک خان کو ہوا تھا. باقی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اگر بنظر عمیق دیکھا جائے نا تو اصل میں قیادت آپس میں لڑ رہی ہے, ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ رہی ہیں اور ایسے لوگوں کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. جو گزشتہ 1.25 سال میں جتنے فیصلے کیے ہیں, ایک فیصلہ کوئی مثال کے طور پہ کوٹ کر دیں جس فیصلے میں کوئی دانش کی عکاسی ہو, کوئی پریگمیٹزم ہو, کوئی فیصلہ کامیابی کی طرف جو ہے ہمکنار کیا گیا ہو, ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فیصلہ لیا جاتا ہے, اس فیصلے پہ عمل درآمد شروع ہی ہوا ہوتا ہے کہ عین اس کے برعکس دوسرا فیصلہ کر لیتا ہے اور وہ اپنے جو ہیں تانے بانے اور بیانیے بنانا شروع کر دیتا ہے. ایک بھی فعل ہم منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پارٹی کے کام آنے یا پارٹی کے کاز کے اصول کے بجائے زیادہ تر ان کی دلچسپی یہ ہے کہ وہ دوسرا اگر کاز حاصل کر رہے تو وہ ناکام ہو جائے. تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کو ناکام کرنے کے چکر میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے تو اس ساری صورتحال میں شیر افضل صاحب, میں نے آپ کو دیکھا الیکشن سے پہلے بھی بعد میں بھی, کئی گرفتاریاں آپ نے دیکھی ہیں, پھر کئی شہروں میں آپ گئے اور میں سچی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین جب باہر نہیں آ رہے تھے تو آپ وہاں پر موجود تھے. اس سب باتوں کے بعد میں خیال جب آپ کو بھی کارنر کیا گیا تو آپ مجھے رنجیدہ اس حوالے سے بھی دکھائی دیتے ہیں. شاید پارٹی کی قیادت کے حوالے سے آپ کے یہ سارے معاملات ہوں گے, تحفظات ہوں گے کہ یہ شاید سنجیدہ نظر نہیں آتی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. دیکھیں, جب یہ قیادت چھپی ہوئی تھی
9 مئی کے بعد، اور ہم لگے ہوئے تھے میدان میں، تو اس میں جس چیز نے ہمیں کامیابی سے دوچار کیا، اور کامیابی یہ تھی کہ جہاں بھی ہم نے کنونشن، جلسہ یا ریلی اناؤنس کی، تو کوئی ایک بھی پروگرام، 70 پروگرام ہم نے کیے، 70 جلسے یا ریلیز، کنونشن، کوئی ایک بھی جلسہ ایسا نہیں تھا جو ہم نے نہ کیا ہو، یا جس میں ہم نے تاخیر کی ہو، یا جو جلسہ ناکام بنا دیا گیا ہو۔ اور اس کامیابی کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ قیادت کوئی تھی نہیں، صرف خان صاحب تھے اور میں تھا، تو لہذا ہمیں ہدایات مل جاتے تھے اور ہم آگے سے کام کرتے تھے۔ جتنے لوگ باہر آئے سب نے پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی۔ وہ جو فیصلہ جلسے کا ہم 5 منٹوں میں لیا کرتے تھے، اس پہ 5 مہینے لگنے لگے، لوگوں کے اعتراضات، پھر کور کمیٹی، پھر پولیٹیکل کمیٹی، اور ان کمیٹیوں کا سوائے طنز کرنے کے اور کام ڈیلے کرنے کے نہیں تھا۔ تو یوں جو ہیں، جو ہی یہ لوگ باہر آئے، وہ جو کام آسان تھے انہوں نے خود ہی مشکل بنا دیے۔ آپ دیکھیں نا، 8 فروری کے بعد آج تک ہم نے صرف 5 یا 6 احتجاج کیے ہیں۔ 8 فروری اور 9 مئی کے بیچ ہم نے 70 کیے، اور وہ بھی ملک کے طول و عرض میں، اور بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی ہمیں ڈونیشن ملے، بغیر پارٹی سے کوئی چندہ لیے۔ تو لہذا کامیابی، البتہ جب یہ لوگ باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو اتنے کامیابی سے جلسے جلوس کیے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو لہذا سب سے پہلے میرا پتہ کاٹا گیا، پھر ہر اس شخص کو سائیڈ لائن کیا گیا جو یوتھ کا پریزیڈنٹ تھا، جنہوں نے 9 مئی کے بعد بڑے ہی کلیدی کردار ادا کیا، مینا خان افریدی، ان کو اٹھایا گیا۔ وومن صدارت پہ جو ہیں کنول شوزب کو لایا گیا، وکلاء کی صدارت پہ جو ہیں پنجوتا صاحب کو لایا گیا۔ یہ ہم نے 1.5 سال میں کام کیے ہیں۔ جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد کارکردگی دکھائی، وہ سب کو ڈیلائن لگا دیے گئے۔ تو لہٰذا جو لوگ سفارشوں پہ، مناصب پہ براجمان ہو گئے ہیں، وہ کچھ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو سیکرٹری جنرل کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی اسی طرح سفارش کی بنیاد پہ سیکرٹری جنرل بنا دیے گئے۔ اور کن کی سفارش پہ یہ سیکرٹری جنرل بنے؟ یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کی سفارش پہ سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے۔ شیر افضل صاحب، یہ جو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کی طبیعت خراب ہوئی، لاہور میں وہ PIC میں ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی اور جنرل سیکرٹری جناب سلمان اکرم راجہ کی ویڈیو دیکھی۔ تو ایک بات تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صدر پاکستان تحریک انصاف اس وقت آزاد ہیں یا وہ کسی تحویل میں ہیں؟ وہ بھی یعنی آپ کو پتہ ہوگا، میں انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں وہ تو شاید بیرون ملک ہے۔ پرویز الہی صاحب تو میرا خیال ہے بیرون ملک ہے۔ نہیں، کچھ دن پہلے، 3-4 دن پہلے ان کی ویڈیو آئی ہے، شاید اس کے بعد سفر ہوا ہوگا۔ یعنی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ، اس کا مطلب ہے بیرون ملک بھی اگر گئے ہوں، اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہیں، یعنی پارٹی کی جو یہ والی قیادت ہے شاید وہ نہیں انہیں ایکٹیو ہونے دے رہی، کہ یہ کوئی احتجاجی بڑی تحریک نظر نہیں آ رہی، کہ یہ بس اندرونی معاملات ہی ہیں ایک دوسرے کے، یا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سکوت جو طاری ہے اس وقت۔ پرویز الہی صاحب نے بڑی طویل جیل کاٹی، بڑی تکالیف ملی، بڑی مشکل سے رہا ہوئے۔ اب رہائی کے بعد دوبارہ جیل جانے سے بہتر ہیں کہ کچھ خاموش رہا جائے۔ میرا خیال ہے ان کی یہی پوزیشن ہے۔ ٹھیک، اور اب آپ بھی مجھے تھوڑا سا جیسے لگتے ہیں کہ رنجیدہ یا دل ٹوٹا ہوا جس کا ہو، یعنی آپ کا ٹویٹ اگر میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ کنارہ کشی تو نہیں لیکن تھوڑا سا وقت لوں گا اور بیرون ملک جاؤں گا، اپنے آپ کو وقت دوں گا۔ میں رنجیدہ تو خیر ہوں، اور رنجیدگی کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں، میرا واسطہ شاید کوئی ایسے لوگوں سے پڑ گیا جن کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ تعلق جو ہیں وہ کس طرح نبھایا جاتا ہے۔ 3 دفعہ نکالا گیا، ابھی تک علم نہیں ہے کیوں نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد جو ہیں سوشل میڈیا پہ ایک امیج ٹارنش کرنے کی کمپین چلائی گئی، اپنوں نے چلائی، جنہوں نے چلائی نہ کہ صرف امیج
ٹارنش کی کمپین چلائی، خان کے سامنے نکالے جانے کے بعد بھی میرے خلاف غیبت کا سلسلہ جاری رہا. اور یوں جو ہیں اب میں کم از کم ایک چیز میں نے سیکھ لی ہے، وہ یہ ہے کہ سیاست میں انسان میں جس طرح سیاست ہے، ہر ایک آدمی کسی نہ کسی گروپ کے پیچھے چھپا ہوا ہے. میں نے چونکہ گروپنگ کی سیاست نہیں کی تو لہٰذا اکیلا رہ گیا. اگر کوئی کسی گروپ کا سارا تام لیتا تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ گروپنگ کا سہارا لینے کے چکر میں گروپس مزید مضبوط ہوں گے، اور بلکہ مضبوط ہو چکے ہیں. عینی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ آج کل کس کے کنٹرول میں جا چکی ہے. تو لہٰذا رنجیدگی کی وجہ یہ تھی. باقی اب میں باہر ضرور جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو لا تعلق کر چکا ہوں ہر قسم کے پی ٹی آئی کے احتجاج سے اور جلسے جلوس سے. اور میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ پہلے میرے ساتھ حساب کریں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، تو تب ہی میں واپس آنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. ورنہ اتنی بے توقیری کے بعد میں اس پوزیشن میں بدرجہ بہتر ہوں، نہ کسی کا پابند ہوں، نہ کسی کا حکم چل سکتا ہے، اور نہ کوئی جرأت کرے. اچھا، میں ہمارے پاس چونکہ وقت بھی کم ہے، میں مروت صاحب یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پارلیمان کے باہر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی بیان آپ نے دیا تھا کہ نواز شریف کی اجازت کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات نہیں کر سکتی. اس کا مفہوم یہی تھا. اگر میں کچھ غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ جو ہیں یا پیپل پارٹی بھی ملا کے اب ان کی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ہی پینگیں بڑی ہوئی ہیں، اور راز و نیاز ہیں، محبتیں ہیں، ایک دوسرے پہ نچاور کر رہے ہیں. ایسے آئیڈیل حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ان سے بگاڑ پیدا کریں، اور ان سے جو محسن ہیں اور پھر یہ ان کے محسن ہیں، وہ ان کے محسن ہیں، تو ہم کیا ان کو دے سکتے ہیں. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے ابھی جو بات چیت کا دور شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ ہم حکومت کو یا اتحادی پارٹیوں کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی بات ہوگی تو ان کے نمائندے بھی موجود ہوں گے. البتہ جن نمائندوں پہ آپ کو اعتراض ہے ان کو ہٹا کے آپ کی طبیعت کے نمائندے ان پارٹیوں سے، نون اور پیپل پارٹی سے لیے جائیں گے. تو لہٰذا یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ نون لیگ جو ہیں، دیکھیں میں میاں نواز شریف صاحب کی ذاتی آج کل کوئی شاید مسئلے مسائل ہیں، لیکن لہٰذا مجموعی جو ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بالکل ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا کیٹالسٹ بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو اندھیرے میں رکھ کے اسٹیبلشمنٹ اپنی تئیں باتیں تو یہ تو دلچسپ صورتحال ہے مروت صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ، یعنی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ وہ بات بھی چل رہی ہوتی ہے اور دوسرے فریق کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو اس وقت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی تو حکومتی نمائندوں کے ساتھ، یعنی ان پارٹی کے نمائندوں کے ساتھ ہوگی کوئی. تو اس کا مطلب تحریک انصاف کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کرنا، ان کو ان پارٹیوں کو بھی مطمئن کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ بات چیت اسی طرح ہوگی. اور ایک بات میں آپ کو واضح کروں، اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تر مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں جب تک کہ حالات ایسے ہو امن و امان کے یا جلسے جلوسوں کے یا ایکسٹینشن جو ہیں اس کی آمد نہ ہو. ان دو صورتحال میں پھر مذاکرات کر لیتے ہیں. تو لہٰذا جس طرح آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب نے 2019 میں ہی ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے، مطمع نظر اس کی ایکسٹینشن تھی. تو لہٰذا آج کل تو اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا مزے کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے. اور مذاکرات میں پی ٹی آئی کے لیے سنجیدگی کا عنصر تبھی غالب ہوگا جب پی ٹی آئی جو ہیں سائڈ پہ کوئی احتجاجی تحریک بھی شروع کر دیں. تو ابھی تو احتجاجی تحریک پاکستان تحریک انصاف سے تو کم از کم مجھے کوئی برآمدنی ہوتی نظر آ رہی. یہ پی ٹی آئی کے اپنے کیے درے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ لوگوں کو نکالیں گے، جو لوگ آپ کے لیے نکلتے تھے
لوگوں کو نکالتے تھے، اس سے مایوسی پھیلتی ہے نا. اب لوگوں کی امید کس سے رہے گی؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امید نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کو امید نہیں ہے. اور یہ نکالے جانے سے کون سا تیر انہوں نے مار لیا، کون سا میدان فتح کر لیا؟ اپنے آپ کو کمزور کیا ہے اور اپنے آپ کو لافنگ سٹاک بنا دیا. وہ پی ٹی آئی جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی 9 مئی کے بعد بھی، آج جو ہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں مذاکرات کب شروع ہوں گے، مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں. تو لہٰذا اب ان کا مطمع نظر، ان کی تمام جو خواہشات ہیں وہ اب مذاکرات کی طرف ہیں اور نظریں بھی اسی طرف. ٹھیک ہے. حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے جس میں 4 ماہ کے ٹرائل کنکلوڈ کرنے کا کہا گیا ہے 9 مئی کے کیسز میں، یہ ایک سورڈ آف ڈیموکریسی ہے جو لٹک رہی ہے. اگر ایم این ایز ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں سزایاب ہونے کی شکل میں تو پارٹی مزید شکست و ریخت کا باعث شکار. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں وزیر مملکت حذیفہ رحمان، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمیں ماجد صدیق نظامی صاحب صحافی تجزیہ کار وہ جوائن کریں گے. یہ ساری صورتحال پہ ان سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ وزیر مملکت جناب حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ماجد صدیق نظامی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور رہنما پی ٹی آئی شوکت بسرا صاحب موجود ہیں. میں سب سے پہلے بسرا صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، اسے پولی گرافک ٹیسٹ کہتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک ڈبیٹ چھیڑ رہی ہے کہ بھائی پہلے تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ بھائی اتنی دیر بعد کیوں ضرورت اس کی پیش آئی، اور پھر بانی نے بھی انکار کر دیا یہ ٹیسٹ کروانے سے. اور پھر کچھ 16 گھنٹے پہلے کوئی ٹویٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں، بڑی دلچسپ ٹویٹ ہے جس میں وہ انہوں نے سارے معاملے پہ روشنی بھی ڈالی ہے. تو پہلے مجھے بتائیے گا یہ ٹیسٹ کیا ہے، اس کے اوپر احتجاج کیوں ہے، اور آگے کیا پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ بھائی ہم تو پولی گرافک ٹیسٹ سے بھی بڑھ کر ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا تھا، اور 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن جس کے لیے پولی گرافک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دے اور اس کی لائیو پروسیڈنگ دکھائیں، قوم کو ٹیلی وائز کریں، اور ایک ایک چیز اگر عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں، جو ہمارے لوگ ذمہ دار ہیں، اس کی ایویڈنس پوری قوم کو دکھائی جائے. تو کیا وجہ ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے لیے اپلیکیشن فائل کیا ہے، عمران خان صاحب نے وہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قاضی حصہ یہاں پہ موجود تھا، ایسا گھٹیا اور میں سمجھتا ہوں جھوٹا منافق جج پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا، اس کو ہم نے لکھا تھا لیٹر. اب بھی لکھا ہے ہم نے لیٹر کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. کیا ہوا آپ کو اتنے سخت کیوں ہو گئے؟ آپ ان کے سامنے پیش ہوئے تھے؟ دیکھیں جج میں پیش ہوا تھا، کس لیے میں نے کہا تھا کہ جج صاحب میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا فراڈ ترین اور جھوٹا ترین الیکشن ہے جو آپ نے سپروائز کرایا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی اور اب وقت نے ثابت کر دیا. اب دیکھیں پولی گرافک ٹیسٹ کے اوپر ہمارا، اگر آپ نے پولی گرافک ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم بی بی اور جن لوگوں نے پاکستان کا اربوں روپیہ لوٹ کر پاکستان سے باہر لے گئے ہیں، ان کا پولی گرافک ٹیسٹ کریں. دوسرے نمبر پر آپ کریں سلطان سکندر راجہ کا، قاضی فائز عیسیٰ کا، تمام، اور کمشنر بیچارہ جس نے بیان دیا تھا کہ مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، پورا پنڈی ڈویژن کا الیکشن ہم نے چوری کیا ہے اور میرے ساتھ ملوث ہے قاضی فائز عیسیٰ اور سلطان سکندر راجہ. ان سب کا پہلے پولی گرافک ٹیسٹ کر لیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے اس کو بھی ٹیلی وائز کیا جائے. ہم یہ ان کو بھی کھڑا کر لیں، ہمیں بھی کھڑا کر لیں اور پولی گرافک ٹیسٹ کروا دیں. دوسری آفر، ان سب کو سپریم کورٹ میں لے آئیں، وہاں پر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، تو میرے خیال میں پولی گرافک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ویسے مجھے ایک بات بتائیں، یہ پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے، جو پاکستان میں تو ایسے ایسے ٹیسٹ ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف کو سنا تھا کسی جانور کا خون لگا کر اور ان کو ایک فراڈ رپورٹس بنا کر ہمیں بھی ان کو چھپایا گیا اور وہ فرار ہو کر ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے. وہ آپ نے خود بھیجا تھا. بسرا صاحب فیکٹس کو تو نہ خراب کریں، مہربانی کریں یار. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھی وزیر صحت، میں نے خود انٹرویو کیا تھا ان کا، انہوں نے کہا تھا ان کی صحت بہت خراب ہے. میں بتاتا ہوں، وہ ہوا یہ فرق بھائی کہ ہمیں بتایا گیا کہ میاں صاحب کی پتہ نہیں اللہ نہ کرے اگلی سانس ہے یا نہیں ہے، کچھ 100-150 بیماری میاں صاحب کو بتا دی گئی، اور ہائی کورٹ کے جج اس وقت جو آج کل جج آف سپریم کورٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ عطر من اللہ صاحب کہ اگر میاں صاحب کو کچھ ہو گیا تو بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا. سانو تو پتا سی، پتہ نہیں میاں صاحب کا اگلا سا آنا ہے کہ نہیں آنا، ہمیں کیا پتا تھا
کہ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ مل کر جعلی رپورٹس تیار کروا رہے ہیں اور وہ آج تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. اس لیے میرے بھائی پولی گرافک ٹیسٹ ان چوروں ڈاکوؤں کا ہونا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا, پاکستان کا الیکشن لوٹا اور پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹ کر باہر لے گئے. یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, کیونکہ اب پھر آپ نے باجوہ صاحب کو, فیض صاحب کو, سب کو ایک ہی سانس میں رگڑ دیا ہے. میں حذیفہ رحمان صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. آپ نے چونکہ الزامات بھی بڑے سنگین لگا دیے ہیں. حذیفہ صاحب, یہ میں سمجھنے کے لیے, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کا بیک گراؤنڈ بھی, آپ قانون دان بھی ہیں, یہ پولی گرافک ٹیسٹ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے تحریک انصاف سے کہ بھائی یہ اتنی تاخیر سے کیوں, اور ویسے یہ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں. جی بہت شکریہ جی فاروق صاحب, میں نے بہت تحمل سے جو آپ کے معزز مہمان ہیں ان کی گفتگو سنی, تو میں چاہوں گا کہ میں بھی جو گفتگو کروں وہ چونکہ دلیل بیس ہونی چاہیے, کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کی شخصیت جو ہے اس کی زبان کے نیچے پنہا ہوتی ہے, اور میں آپ کے آڈینس کو مخاطب کروں گا اور اپنی ویورز کو کہ میں دلیل سے انہیں بات سمجھا سکوں, پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس طرح کی غیر پارلیمانی یا غیر شائستہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن چونکہ انہوں نے ساری باتیں کی ہیں تو انہیں رسپونڈ کرنا بینگ دی ممبر آف کیبنٹ میری ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ کسی بھی انسان کے متعلق ہمارا بڑا شدید اختلاف ہے بانی تحریک انصاف سے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے. شدید وکٹمائزیشن ہمارے لوگوں نے برداشت کی, 9C جیسے جھوٹے پرچے برداشت کیے, لیکن اس طرح کی زبان میرے خیال سے آپ اگر اپنے پروڈیوسر کو اس دوران کہہ دیں, گھنٹے میں وہ آپ کو تلاش بھی کر دیں گے, کہ اگر آپ کو اس طرح کی زبان کسی ایک بندے کی بیماری دکھا دیں کہ انسان کو جانوروں کے خون کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں, ادروائز بانی تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ سیاست کے اندر جو ہے آپ کسی کی ذاتی کردار کشی نہیں کر سکتے, تو اس لیے میں ان باتوں, ان پہلوؤں پہ جانا ہی نہیں چاہتا, حالانکہ فیکچوئل باتیں ہیں, ساری دنیا کو بتائیں. اب بات چونکہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, چونکہ آپ نے سوال پولی گرافک ٹیسٹ کا کیا تھا, یہ انہوں نے جو جواب اس کا دینا شروع کیا وہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کو ایک مرڈر کیس میں فار دا سیک آف آرگومنٹ, اگر ان کی بات کو بھی درست مان لو, میں بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ, وہ بندہ بری ہو جائے یا بھاگ جائے, اسے سزا نہ ہو, تو وہ کہے جی چونکہ اس کو نہیں ہوئی تو مجھے اس بندے کو بھی سزا غلط دے رہے ہیں. تو مقصد یہاں پر کیس جو اسٹڈی ہے وہ عمران خان کی ہو رہی تھی, بانی تحریک انصاف کی, تو اس کا جواب یہ بنتا تھا کہ کیا قانونی طور پر پولی گرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا پاکستان کی کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں, یا پاکستان کے اندر باقی جو اس طرح کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کا پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا بانی تحریک انصاف جتنا عرصہ وزیر اعظم رہے اور بزدار 18 سے 22 تک وزیر اعلیٰ رہا, انہوں نے کسی کا پولی گرافک ٹیسٹ کرایا یا نہیں کرایا, یہ فیکچوئل جواب ہوتے. اور میں آپ کو ایز اے قانون دان, ایز اے لائر, چونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں بتا رہا ہوں کہ پولیس جو ہے جب سے ٹیکنالوجی آئی, ہر جو ہے ایسے مجرم کا یا ملزم کا کراتی ہے کہ جو کہ فیکٹس کو نگیٹ کر رہا ہو اور سامنے بیٹھ کر کہہ دے کہ جی کوا جو ہے وہ سرخ ہے, کوا کالا نہیں ہے. تو بیسیکلی کمیشن کی بات, یہ ساری چیزیں ہیں, تو چونکہ خود بھی یہ قانون کو سمجھتے ہیں, پاکستان کے کرمنل پروسیجر کوڈ اور پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی خامیاں سمجھتے ہیں, اس لیے ہر بات میں کمیشن کی بات کر دیتے ہیں. ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی, ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ کے جن لوگوں نے جلایا انہیں ڈس آن کر دیں, تو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, کوئی ان میں سے پارلیمانی سیکرٹری بنا ہوا ہے, کوئی ان میں سے اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈر بنا ہوا ہے, جو GHQ پہ اٹیکس کر رہے تھے ان میں سے کوئی اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے شودا پہ اٹیک کیے, جنہوں نے ڈیرہ غازی خان میں اٹیک کیے, وہ آپ کی جو ہے اس وقت پارلیمانی لیڈر ہے. تو ان سب باتوں میں آپ کہیں کہ جی میں جان بوجھ کر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لوں, یہ تو وہ والی بات ہے. ویڈیوز موجود ہیں, سب چیزیں موجود ہیں, آپ بھی ایویلیوٹ کر لیں گے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے جتنی باتیں کہیں, میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میں ان کی ذات کے متعلق, ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ میں اگر بولنا شروع کروں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیڈر کی بھی ٹریننگ نہیں ہے, اور ویسے کہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے زبان کے نیچے پنہا ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ میں کوئی ایسی بانی تحریک انصاف کے بارے میں بات نہیں کروں گا, ان کی بہنوں پہ کوئی بات نہیں کروں گا, ان کی کردار کے متعلق میں کوئی بات نہیں کروں گا, ان کے متعلق جو امریکہ کی عدالتوں نے فیصلے دی میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا, ان کی بیٹی کے متعلق پوری دنیا میں اخبارات میں چھپے میں اس پہ بھی کوئی بات نہیں کروں گا. آپ ہر بات میں کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے شو میں تو پہلی دفعہ حاضر ہوا, اور بسرا صاحب سے انٹریکشن رہتا ہے مختلف شوز میں, لیکن ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو اب اس وقت فیصلہ ساز ہیں وہ میرے ساتھ مختلف شوز میں شریک ہوتے ہیں, جو کہ اسمبلی میں موجود ہیں, انکلوڈنگ بیرسٹر گوہر وغیرہ. وہ سب لوگ کہتے ہیں ہم تلخی ختم کرنا چاہتے ہیں سیاست میں, تو میں انہیں کہتا ہوں یہ تلخی نہیں ہے, یہ آپ نے سیاست میں نفرت نہیں دشمنی بنا دی ہے. تلخی پہلی سٹیج تھی, دوسری سٹیج نفرت تھی, تیسری سٹیج دشمنی تھی. یہ الفاظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کیا ہمارے پاس کوئی گنجائش رہے گی, میں اپنے ووٹر کے پاس جا سکتا ہوں کہ یہ الفاظ سننے کے بعد کہ جی ہم نے نیگوسیشنز کی بات کرنی ہے,
آپ ایک بچہ جو ہے پورا سال پڑھتا رہے اور امتحان میں فیل ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں تم فیل ہو گئے, تم نے پڑھا نہیں ہے. ایک سارا سال کھیلتا رہے, ٹاپ کر جائے, آپ رزلٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جس کو آپ فار 45 یا 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں. الحمدللہ پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ ہم نے بھارت کو اسی حکومت کی سربراہی میں, اسی حکومت کی اسٹریٹجی تھی, آرمی چیف نے خود پبلکلی اس کو اون کیا, وزیر اعظم کو وہ ہر جگہ ساتھ لے کر گئے, جو اس بات کا اعتراف تھا کہ اسی حکومت کی اخلاقی اور سیاسی سپورٹ کی وجہ سے فوج کو وہ عسکری صلاحیت ملی کہ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گھس کے جو ہے انہیں چلیں ہم بھی تلخی کام کرتے ہیں حذیفہ صاحب. آپ میں بس لیٹ می کمپلیٹ 10 سیکنڈ میں. تو آپ اس حکومت, جس حکومت کو آپ نہیں مانتے, الحمدللہ اس حکومت کو دنیا مان رہی ہے. جس ٹرمپ سے آپ لوگ جا کر منتیں کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے, وہ اس پاکستان کا پچھلے 15 دن میں 10 دفعہ نام لے چکے ہیں. جس نریندر مودی کو آپ انتظار کر رہے تھے خط لکھتے یا ہمیں فون کر کہہ دے, وہ نریندر مودی جو ہے نیو یارک کو فون کر کے کہہ رہا تھا کہ خدا کا واسطے پاکستان کی فوج سے مجھے بچا لیں, جنگ بندی کروا دیں. تو یہ فیکچوئل باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایشو پہ رہنا چاہیے, ایشو پہ رہ کے جو مرضی بات کریں, لیکن کسی کو کہہ دیں نہیں. جو ابھی بسرا صاحب نے بات کی, شوکت بسرا صاحب نے, میں جس جگہ بیٹھا ہوں مجھے 32 سال لگے ہیں یہاں پہنچنے میں, شوکت بسرا صاحب کی جگہ پہ جانے میں مجھے 2 منٹ لگیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں بسرا صاحب, سے بڑا کام برداشت کرنا ہوتا ہے. بسرا صاحب یہ تلخی کم کرنے کی طرف آئے نا. یہ تو حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی والے تلخی کم کرنا نہیں چاہتے. اور دوسری وہ آپ سے, ویسے آپ جیسے بندے سے میں تو اس جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں یونٹی کی توقع رکھ رہا ہوں. آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا, کل ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل بھی بن گئے ہیں, پاکستان نے فتح بھی حاصل کر لی ہے. اس سارے ماحول میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسپیس دیکھ رہے ہیں؟ فرق بھائی, حذیفہ بھائی جس پارٹی کے ترجمان ہیں یا ان کو سرکاری عہدہ ملا ہوا ہے, اس کے لیڈر میاں نواز شریف ہیں. اگر بیچارہ میاں نواز شریف بیچارہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا ہے, شہباز شریف بیچارہ ہار گیا, مریم بی بی ہار گئی, تو ہم ان لوگوں کی کیا باتوں کا جواب دیں؟ دیکھیں نا, آپ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہوتے ہیں جب عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے. حالت یہ ہے کہ انہاں دے گھر والے تے محلے والے انہاں دے نال نہیں. تو اگر نواز شریف بیچارہ ہار گیا تو حذیفہ بھائی یہ کس بات کو میں رسپونڈ کروں؟ اور یقین مانیں ہمیں ترس بھی آتا ہے, ہمیں ان پہ اس طرح ترس آتا ہے کہ نواز شریف کسی زمانے میں اس بیچارے کی اچھی فالوئنگ تھی پنجاب کے اندر, لیکن اب تو حالت اندر رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. اقتدار تو مل گیا کہ آپ نے بوٹ پالش کر کے آپ نے کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کا اقتدار لیں گے خواہ کس شرط پہ بھی لینا پڑے. آپ 50 بار ہم کہہ چکے ہیں کہ they are completely irrelevant. ان بیچاروں سے ہم کیا بات کریں جن کے پاس اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ہمارے ان سے مذاکرات ہوئے تو یہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملوا نہیں سکتے تھے. رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے کہا یہ ملوانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ بتائیں یہ بیچارہ جن کا اردلی وزیر اعظم پوچھ کر باتھ روم جاتا ہو تو ان سے کیا مذاکرات کریں؟ اور دوسری بات, آپ بسرا صاحب میری بات سن لیں, جی میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. فرق بھائی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا نا, آپ کو کیا نا, حذیفہ بھائی کو کیا. ابھی حذیفہ بھائی نے یہ کہا کہ ذاتی بھائی میں اگر باتیں کرنا شروع کر دوں میاں نواز شریف سے لے کر شہباز شریف, مریم بی بی, رانا ثناء اللہ, کس نے کس لیول کی زبان استعمال کیا تو میرا سر تم شرم سے جھک جائے گا جو لوگوں کا آپ لوگوں کا کردار ہے. اور دوسری بات میں آپ کو صرف یہ رسپونڈ کر دوں, آپ نے ایک فکرہ کہا جو کہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ نریندر مودی, آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم جبر 3 سال سے ہو رہا ہے یہ نہ ماشاء اللہ ضیاء کے ماشاء اللہ میں ہوا, نہ مشرف کے ماشاء اللہ میں ہوا. یہ ظلم اور بربریت کا خیر ہے. اس کے باوجود کیا ہوگا؟ جنگ ہوئی. ہم نے انکنڈیشنل عمران خان صاحب نے کہا کہ نریندر مودی دہشت گرد ہے, ہم اپنی پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ, ہم اپنے شاہینوں کے ساتھ کھڑے اور سب سے زیادہ ڈیفینڈ ہم نے کیا. لیکن آج جنگ ختم ہو گئی, بلوچستان کے اندر ہمارے بچے شہید ہوئے, اس میں انڈیا ملوث. آج تک میاں نواز شریف جو مودی کا یار ہے, جو مودی ان کی شادیوں میں آتا ہے, ساڑیاں تقسیم ہوتی ہیں, عام تقسیم ہوتی, ایک لفظ نہیں بولا مودی کے خلاف. اور دوسری بات, کل مریم بی بی سرگودا میں پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی کھڑی ہو کر, اور ہم تو اب سمجھ آ گئی پوری قوم کو کہ اتنا نقصان مودی نے پاکستان کا نہیں کیا جتنا نقصان 9 مئی کو ہوا. میرے بھائی ہمارے 11 جوان شہید ہو گئے,
40 لوگ معصوم بچے اور 40 لوگ شہید ہوئے, مسجدوں پہ بم مارے گئے, میزائل مارے گئے, پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈرون مارے گئے. آپ آج بھی مودی کو اس کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے تو مجھے بتائیے, جب یہ لوگ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, بھارت کے خلاف بیان نہیں دیں گے, اور وہ پارٹی جو ظلم سہ رہی ہے, جبر سہ رہی ہے, اس کے باوجود کل عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے 3 باتوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. کن باتوں پر؟ غیر ملکی جارحیت پر, غیر ملکی خطرات پر, نمبر 2 دہشت گردی پر, نمبر 3 معاشی معاملات پر. ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان سے مذاکرات کون کرے؟ مجھے بتائیں نا, کہتے ہیں پلے نہیں پھیلا تو کرتی پھر. چلے میں حذیفہ صاحب سے جواب لے لوں, پھر میں نے ماجد صاحب کے پاس جانا ہے. حذیفہ صاحب میں چاہوں گا مختصر جواب چاہیے ہوگا کہ یہ صرف یہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں کچھ کہا اس ساری کشیدگی میں. یہ میرے خیال مین ان کا اعتراض یہی ہے. آپ وہ کہہ دیں, پھر میں ماجد صاحب سے میں نے رائے لینی ہے. جی بہت شکریہ. جی دیکھیں, ان کے جو بانی ہیں وہ 2010-11 سے میاں صاحب کو اوئے توئے اور بدتمیزی گالم گلوچ شروع ہوئے تھے, اور میاں محمد نواز شریف کو 6-7 سال لگ گئے ہمیں کنونس کرنے میں. پہلی دفعہ میاں صاحب نے 2016 میں عمران خان کا نام لیا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ مونگ مسور کی دال, اور میرے خیال سے ہی واز ان سوات. تو میاں صاحب کو جو لوگ ان کی سیاست کو فالو کرتے ہیں اور جو انہیں جانتے ہیں, میاں صاحب اپنے مخالف کے نام کے ساتھ بھی صاحب لگاتے ہیں, یعنی باعزت طریقے سے اسے مخاطب کرتے ہیں. اور میاں صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے کہ بھی جس طریقے سے آپ کسی سے مخاطب ہوں گے ویسے ہی وہ آپ کو جواب دے گا. تو میاں صاحب نے جو کچھ کیا یہ مسلح افواج کو بھی پتہ ہے. تو مجھے شوق نہیں ہے کہ میں آپ کے چینل پر بیٹھ کر کوئی میاں صاحب کو یہاں سے تمغہ دلوا کر لے کر جاؤں. وہ آپ کی سیاسی قیادت کو بھی پتہ ہے. جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو یاد کیا گیا 4 اور 3 تاریخ کے بعد 6 اور 7 تاریخ کو, تو میاں صاحب نے آپ کی سیاسی قیادت کو بھی, آپ کی عسکری قیادت کو بھی تمام اپنے تجربات کا بتایا کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے. جارحیت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بھارت کے حوالے سے بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ میاں صاحب نے مودی کا نام نہیں لیا اور آپ ان کی حب الوطنی پہ شک کرنا شروع کر دیں, اس طرح کی بات کریں, میں کم از کم بانی تحریک انصاف کے متعلق ایسی بات نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب معاملات ان کے علم میں تھے. صرف 30 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ میں ایک بات تو یہ کہ بانی تحریک انصاف اپنے جس آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر کو اندر بیٹھ کر کبھی آن کرتے ہیں کبھی ڈس آن کرتے ہیں, USA سے وہ آپریٹ ہو رہا ہے, کہیں سے بھی آپریٹ ہو رہا ہے, اس ٹویٹر ہینڈلر سے ایک بھی بھارت یا مودی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان میں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں اور جو سیاسی جماعت کے سربراہان ہیں سارے محب وطن ہیں. سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, کسی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, اس طریقے سے آپ بات کریں. میں ماجد نظامی صاحب آپ بتائیے ذرا, یہ آپ نے بات تو سن لی ہے ساری, تو یہ تلخی جو کم کرنے کی بات ہے دونوں طرف ویسے ہوتی تو ہے, لیکن اصل میں تلخی کم نہیں ہوتی. یہ کیسے کم ہو سکتی ہے, کیا اس کی بنیاد کیسے رکھیں؟ جی بالکل, جس طرح لاسٹ بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ جنگ کے ماحول کے بعد جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا کہا جا رہا تھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو, ان کی جانب سے جو سیاسی بیان بازی ہے جو ماحول کو خراب کرتی ہے اس پہ کم از کم ایک پابندی لگائی جائے یا اس میں کمی لائی جائے, اور ایسے تمام لوگ جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں یا شائستگی سے سیاسی عمل کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں ان کو سامنے لایا جائے. لیکن ہم نے کل اور پرسوں جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان ہیں ان کی جیل کی ملاقاتوں کا جو احوال سنا ہے, اس میں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے بھی اس سارے معاملے پر کوئی نرمی دکھانے کی بات نہیں کی گئی. جس طرح سے انہوں نے بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈا پور اور دیگر اپنے رہنماؤں کو مخاطب کیا ہے اور انہیں مختلف انداز میں تنبیہ کی ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید پولیٹیکل ٹمپریچر کے نیچے آنے کی توقع نہیں کی جا رہی, اور معاملہ چونکہ صرف عمران خان سے منسلک ہے اور جب تک ان کی ڈائریکشن ہوگی اس کے بعد ہی یہ معاملہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس میں کچھ کمی آئے گی. لیکن جب وہاں سے ہی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس وقت کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جو آسانی کی طرف یا قوم کو کسی بہتر مستقبل کی طرف, یکجہتی کی طرف لے جا سکے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے کوئی ڈائریکشن اس طرح کی آتی ہے تو تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما جو عقابی ذہن رکھتے ہیں, مفاہمت کی بات نہیں کرنا چاہتے, وہ بڑھ چڑھ کے سامنے آتے ہیں اور وہ پچھلے سارے سکور جو ہیں جو ہفتے 10 دن میں نہیں کیے ہوتے وہ سارے سیٹل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب, مجھے آپ سب کا بہت مہمانوں کا شکر گزار ہوں. میں بسا صاحب انشاءاللہ پھر موقع دیں گے, صرف آپ کو اور حذیفہ صاحب کو دونوں کو انوائٹ کریں گے. ابھی ایک شارٹ کمرشل بریک.
بریک کے بعد ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب جوائن کریں گے. جو میں بات پروگرام کے انٹرو میں کر رہا تھا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ اور اس کے بعد حکومت اور افواج کیا ہوگی اگلی صورتحال, یہ بہت اہم معاملہ ہے جس پہ ہم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب سے بات کریں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں صحافی تجزیہ کار جناب ماجد صدیق نظامی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب بھی موجود ہیں. میں لودھی صاحب پہلے آپ کی طرف ہی آؤں گا. یہ کیسے دیکھتے ہیں فیلڈ مارشل, یہ جو اعزازی عہدہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی ہمارے لیے, ہمارے سامنے تو یہ اس طرح سے کبھی واقعہ پیش نہیں آیا. جنرل ایوب صاحب کے بارے میں ہم نے سنا تھا, تو یہ اس کی کیا اہمیت ہے یا دنیا بھر میں یہ اعزاز کس طرح سے دیا جاتا ہے, کیا ہے؟ جی پہلا تو فرق یہ ہے کہ ایوب خان صاحب نے خود ہی وہ یہ اعزاز دیا تھا. اچھا. تو یہاں پر حکومت نے یہ اعزاز دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کا نوٹیفیکیشن پڑھیں جو کہ منسٹری آف ڈیفینس نے ایشو کی ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروموٹ کیا ہے انہوں نے, یہ نہیں کہا کہ اعزازی رینک دیا. یہ بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی لکھا جائے کہ somebody is pleased to promote جنرل عاصم منیر ٹو فیلڈ مارشل, تو اس کا مطلب ہے یہ پروموشن ہے, یہ صرف اعزازی عہدہ نہیں ہے. تو یہ ایک پرمننٹ آپ سمجھیں کہ 5 اسٹار پراپر پروموشن ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے, اور وہ نوٹیفیکیشن پڑھنے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے اور دنیا میں کیا نہیں ہوتا ہے, یہ تو اس قسم کی چیزیں ہیں نا کہ یہ رولز ریگولیشن تو ہر ملک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. یہ بس ایک چیز ضروری ہے کہ جو بھی فیلڈ مارشل ہو اس نے ضرور کسی جنگ میں حصہ لیا ہو, تو وہ تو کوالیفائی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بھی بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی لگاتار, اور پھر یہ ایک پراپر جنگ بھی ہوئی ہے. تو ایک چیز جو اس میں غلط فہمی ہے کہ یہ عہدہ ریٹائر نہیں ہوتا, عمر بھر کے لیے ہوتا ہے, یہ بات درست ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو یہ عہدہ مل جائے وہ ساری عمر ایکٹیو سروس میں رہتا ہے, یعنی کہ وہ آرمی چیف ہی رہیں گے ساری عمر. یہ بات غلط ہے. وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے. ہاں البتہ یہ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پروموشن ہے تو شاید ٹینیور نیا شروع ہوگا. وہ ابھی چند دنوں میں کلیئر ہو جائے. یعنی اس پروموشن کے بعد ویسے جو ہماری افواج میں ہوتا ہے, پروموشن کے ساتھ ہی کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ کی مدت بڑھ جاتی ہے ملازمت کی؟ جی دیکھیں نا, پروموشن میں آپ کی ہر رینک کی اپنی مدت ملازمت ہوتی ہے. جی جی. تو یہ تو ایک اب یہ تھوڑا سا یہاں پر یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت ہے اس کا بھی تعین نہیں ہوا ہے. یہ باقاعدہ ایک اور نوٹیفیکیشن آئے گا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مدت کے لیے ایکٹیو سروس میں رہیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت اس کو ایمبیگوس رکھے اور صاف پتہ نہ چلنے دے اور بس خاموش رہے, اور جب 5 سال آرمی چیف کے پورے ہو جائیں تو پھر کہیں کہ جس دن سے ہم نے ان کو فیلڈ مارشل پروموٹ کیا تھا اس دن کے بعد سے 5 سال شروع ہوں گے. تو یہ کچھ بھی وہ کہا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ کلیریفائی کر دیں. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے, اسیسمنٹ یہ ہے, صاحب ذرا کوئی خبر تو نہیں ہے جی, کہ یہ کل سے جو پروموشن ہوئی ہے ان کی تو نیا ٹینیور شروع ہوگا. اب وہ 3 سال کا ہوتا ہے, 4 سال کا ہوتا ہے, وہ ابھی اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے, یا 5 سال کا ہوتا ہے. یعنی 22 مئی سے نوٹیفیکیشن اگر ہوا ہے تو پھر اگلے اس کے سال اس کے مطابق کاؤنٹ ہوں گے. جی یہ ممکن ہے, اور خاص کر اگر کچھ اور دنوں کے بعد اگر کچھ اور چینجز آئیں, مثال کے طور پہ اگر ان کو سی ڈی ایس کا عہدہ دے دیا گیا, چیف آف ڈیفنس اسٹاف, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں فورسز کے کو کوآرڈینیٹ کریں گے, تو پھر تو یقیناً یہ دوبارہ سے شروع ہوگا ٹینیور. یہ میرا اندازہ ہے. یہ ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کیا اس کی, یہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی اصل میں یہ 2 سسٹم ہے. ایک تو ابھی موجودہ سسٹم ہے نا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, جی, جو کہ جنرل صاحب صاحب ہیں. جی جی جی. ابھی ایسے ہے کہ تینوں فورسز کی جو آپریشنز کی اور باقی کوآرڈینیشن جو ہے ادھر ہوتی ہے ہیڈ کوارٹر میں, یا کم از کم یوں سمجھیے کہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو لیکن ایک دوسرا نظام ہوتا ہے جیسے یو کے وغیرہ میں ہے کہ کسی کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ دے دیا جاتا ہے. وہ پھر یہ ہے کہ وہ تمام فورسز کی کوآرڈینیشن کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے
وہ ایک فورس کا کمانڈر بھی ہو، یعنی آرمی چیف بھی ہو جی اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی ہو. تو اس قسم کا معاملہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. ویسے بھی اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر مثال کے طور پہ کوئی اور اعلان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی ایک اس میں فائدہ یہ ہے کہ پہلے زمینی حقیقت یہ تھی کہ آرمی چیف سب سے زیادہ پاورفل تھے جی اور کاغذوں میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سب سے زیادہ سینئر تھے. تو وہ ابہام ختم ہو گیا. ابھی صاف ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل سب سے سینئر ہے. تو وہ ایک جو ایک سمجھے کنفیوژن تھی وہ بھی ختم ہوگی. یعنی اب جو ہیرارکی میں سب سے اوپر فیلڈ مارشل، اس کے بعد جو بھی ہیرارکی بنے گی سب سے ہائی رینک ہو گیا فیلڈ مارشل والا. جی بالکل. اور اس میں ایک دو اور ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں جو آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گے. وہ کیا جی؟ کہ عین ممکن ہے کہ آرمی چیف اپنی معاونت کے لیے ایک 4 سٹار آرمی میں پروموٹ کر لیں اور وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف ہو جائے. اور ایک اور چیز کا امکان بھی ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے جی، کہ جب جنرل ساحر ریٹائر ہوتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، جو کہ شاید اس سال کے آخر میں ہے جب بھی ہیں، تو جو ایئر چیف مارشل سدھو ہیں جن کو ایکسٹینشن دی گئی ہے، یہ ہو سکتا ہے چیئرمین بن جائے اور ایک پروموشن ایئر فورس میں بھی ہو جائے. تو آپ یوں سمجھیں کہ سارے معاملے میں اگر ایسے ہو جاتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو 2 نئے 4 سٹار آ جائیں گے، ایک ایئر فورس کی طرف سے، ایک آرمی کی طرف سے، اگر ایسا ہوا. پہلے اس کی مثال ملتی ہے کہ ایئر فورس کی طرف سے یا دوسری افواج سے چیئرمین آ جائیں؟ جی پہلے یہ ہوتا رہا ہے، بلکہ پہلے یہ ایک آپ سمجھیں ایک قسم کا رول ہی تھا کہ آرمی نیوی پھر آرمی ایئر فورس، یعنی کہ آرمی 2 دفعہ ہوتی تھی 4 کے راؤنڈ میں، اور ایک دفعہ ایئر فورس اور ایک دفعہ نیوی کے چیئرمین ہوتے تھے. یہ پہلے رہا ہے. اور لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد آرمی کا چونکہ سائز بہت بڑا ہے، ان کا رول بہت زیادہ ہے، تو یہ بہتر سمجھا گیا کہ یہ چیئرمین آرمی کے ہی ہونے چاہیے. لیکن اب چونکہ فیلڈ مارشل آ گئے ہیں، اس لیے وہ مسئلہ ختم ہو گیا سینیارٹی وغیرہ کا. تو سب سے سینئر تو فیلڈ مارشل آسم ہی ہوں گے. اور یہ جو آپ نے بات بتائی کہ 4 سٹار اگر جرنیل کو لایا جاتا ہے، تو کیا آپ نے بتایا تھا اسے وائس چیف آف آرمی سٹاف؟ ٹھیک ہے. اور یہ پہلے ہمارے پاس کب لاسٹ ٹائم اس طرح سے اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی؟ یہ جب جنرل مشرف پریزیڈنٹ بھی تھے اور چیف بھی تھے، تو حالانکہ وہ خود بھی 4 سٹار ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنی معاونت کے لیے ایک اور 4 سٹار وائس چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی نظیر بھی ہے، موجود ہے پہلے ہی ہمارے پاس فوج میں. چلیں تمام نظیریں موجود ہیں. 2 باتیں میں کر دوں جی. ایک تو یہ کہ تمام نظیریں موجود ہیں، اور دوسری بات اگر کوئی نظیر موجود نہ بھی ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر وہ جو کرنا چاہیں گے کر لیں گے. آپ کا اشارہ یقینی طور پہ اس طرف ہے کہ غیر معمولی حالات ہیں، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو غیر معمولی حالات ہیں، اس لیے غیر معمولی اقدامات لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ماجد نظامی صاحب کی طرف بھی آؤں گا. آپ نے بڑی معلومات دی ہیں، خود میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. نظامی صاحب، یہ باقی ایک جب یہ میں تقریب بھی دیکھ رہا تھا تو بڑا ایک اچھا تجربہ تھا دیکھنا. اور خیر ابھی جنگ دیکھی ہم نے، اور یہ سارے یہ جس طرح سے لودھی صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ معلومات میں، کیونکہ آپ کا بھی بڑا اس حوالے سے آپ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. میری رائے میں بالکل یہ ایشوز ابھی آنے ہیں اور ان کو میرا خیال ہے حل بھی کیا جائے گا. کل کی تقریب میں ہم نے یہ چیز بالکل نوٹ کی ہے کہ جس میں جو فرسٹ چیئر تھی اس پہ چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں تھے، بلکہ اس پہ جنرل عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں وہ موجود تھے. تو ہائرارکی بالکل چینج ہوئی ہے. اب اس میں ٹیکنیکل 1-2 چیزیں ہیں، جس طرح جوائنٹ سٹاف کی کوارڈینیشن ہے، اس میں جو 4 سٹار جنرلز ہیں وہ اپنی میٹنگ کرتے تھے، جس کو چیئرمین جوائنٹ سٹاف جو ہیں وہ ہیڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب چونکہ عاصم منیر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، تو وہ اس میٹنگ میں اپنے عہدے کے حساب سے تو نہیں جا پائیں گے. تو ڈیفینیٹلی ان کو کوارڈینیشن کے لیے نیچے سے کوئی وائس چیف یا ڈپٹی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا پڑے گا، سو دیٹ وہ جو ٹرائی سروسز کا جو ایک نظام ہے، جوائنٹ سٹاف کی جو میٹنگز ہیں، کوارڈینیشنز ہیں، اس میں کوئی تعطل نہ آئے. اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ سروس کی ڈیوریشن کا یا ٹرنیور کا ہے. وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو بھی ان آنسرڈ ہے. اس کے اوپر بھی حکومت کی جانب سے کوئی واضح کلیئرٹی ہونی چاہیے، جس کے اندر یہ ہائرارکی کا آرگینوگرام بنے گا کہ کون کس کے ماتحت ہے اور کتنے عرصے کے لیے ہے.
کیونکہ پہلے جنرل عاصم منیر کی 3 سال کی سروس تھی، پھر اس میں 2 سال کی جو ہے وہ اضافہ ہو کے 5 سال کا ہو گیا. اب جب انہیں پروموٹ کیا گیا ہے تو پھر کیا وہ مدت آج سے شروع ہوگی؟ اگر وہ شروع ہوگی تو کتنے سال کی ہوگی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر ان کا جواب دیا جائے گا. ورنہ تو یہ جو 5 سال والا ہوا تو یہ وہاں سے ہی جہاں سے اپوائنٹ ہوتے ہیں وہیں سے کاؤنٹ ہوگا 5 سال والا جو پہلے ٹینیور چل رہا تھا. نہیں، میرا خیال ہے کہ پروموشن کے بعد تو پھر جو فریش سٹارٹ ہے وہ لیا جاتا ہے. کسی ڈیزیگنیشن کے اوپر ایکسٹینشن ہو یا اس کے اوپر کوئی ری لوکیٹ کیا جائے آفیسر کو تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر لفظ پروموشن آ جائے گا تو پھر اس کو نئے سرے سے ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے لودھی صاحب، یہ جو واقعہ پیش آیا اس کو پھر فتنۃ الہندوستان ہم نے اس کو کہا بھی، یہ ساری جنگ کے بعد تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ہماری کشیدگی ہے چل رہی ہے، کیا اس طرح کے واقعات، افسوسناک واقعات آگے بھی ہم یا اسے کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ آپ یہ خزار والے ٹیررسٹ اٹیک کی بات کر رہے ہیں بچوں کے؟ جی بالکل. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی بزدلانہ یہ قدم ہے کہ آپ بچوں کو شہید کریں، اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے جو پوری نیشن میں جو غم و غصے کی لہر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ دروازہ خود کھولا ہے ہندوستان نے جوابی کارروائی کا، کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب پہلگام کے بارے میں ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھے اور ہم انویسٹیگیشن کا بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہماری طرف فنگر پوائنٹنگ کی بلکہ چڑھ دوڑے کہ جی ہم اس کا بدلہ اتاریں گے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کا بدلہ اتاریں؟ جیسے بھی اتاریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بھی اسی طریقے سے ہم خدا نخواستہ ہم نہ بچوں پہ حملہ کریں گے انشاءاللہ، نہ ہم سبلنز پہ حملہ کریں گے، ہم اپنے طریقے سے بدلہ اتاریں گے. تو یہ چونکہ پریسیڈنس انہوں نے سیٹ کیا ہے، ایک نیو نارمل ہو گیا ہے یہ، تو لہٰذا ہمارے پاس پورا حق ہے کہ اس کو ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اس کا بدلہ اتاریں. میرا نہیں خیال کہ دنیا اس پر کوئی بات کر سکے گی، بلکہ ہم پہلے دنیا کو تیار بھی کر سکتے ہیں اس بات کے لیے. تو وہ انہوں نے جو زخم کھایا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس علاقے میں تو دوبارہ وہ جلدی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. میں کنونشنل وار کی بات کر رہا ہوں. روایتی جنگ لڑنے، دوبارہ لڑائی سے پہلے کم از کم ان کو 6 مہینے 1 سال اپنے زخم چاٹنے پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، تب ہوگا. لیکن اس قسم کے حملے اگر ہم نے برداشت کر لیے تو یہ وہ کرتے رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس کو برداشت کرے گا، اور مجھے مصمم میرا خیال ہے کہ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو اگر میں پیش نظر رکھوں تو یہ جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا تو ان کو ملے گی، اور ہم سب دیکھیں گے کہ کیسے ملے گی. لودھی صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی شخصیت ہے جو اس حوالے سے سوچتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور تحریک انصاف میں جو فاصلے ہیں وہ کم ہونے چاہیے یا ختم ہونے چاہیے. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ میں غلط تو نہیں ہوں اس حوالے سے. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں صرف اس میں اتنی سی تصحیح ضرور کروں گا، تصحیح کر لیں یا تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر لیں کہ میں عوام کی اکثریت کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت کریں یا عمران خان کے ساتھ مفاہمت کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے، یا سروے نیا کروا لیں تو پھر اگر کوئی چینج ہے اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں عوام کی آواز سنیں. جی بس میں یہ کہتا ہوں. بالکل آپ نے درست بات کی. اب یہ بتائیے کہ اس ساری سچویشن میں آپ کو، یعنی آپ تو بڑے اس حوالے سے آپ کا تو کوئی باعث نہیں ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی قیادت کے اس جنگی ماحول میں وہ بیانات مجھے تو کوئی اتنے حوصلہ افزا نہیں لگے. ہو سکتا ہے آپ کی رائے مختلف ہو، اور اس ساری سچویشن میں کوئی فاصلے مجھے لگتا ہے تھوڑے مزید بڑھ گئے ہیں کم ہونے کی بجائے. دیکھیں، وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم کس بیان کو کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا بیان ہے. پی ٹی آئی کا ایک پرابلم بھی ہے نا کہ چونکہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، وہ تو آزاد نہیں ہے کہ وہ کلیئر کر سکیں جی میں نے تینوں چاروں میں سے کس کو کہا ہے کہ جی میری بات آگے بڑھائی جائے. ہر کوئی یہ کہتا ہے جی میں نمائندہ ہوں. یہ ان کو ایج بھی ہے اور یہی نقصان ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے، ہاں جی، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ جو بیرسٹر صاحب ہیں جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں، انہوں نے کیا کہا، جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے انہوں نے کیا کہا، خود عمران خان صاحب کی طرف سے کیا بیان آیا. تو ان تین جو کہ کلیدی
اپوائنٹمنٹس ہیں PTI کی. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جنگ کے دوران کوئی بھی نیگیٹو بیان دیا. اگر کوئی آپ کی نظر میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے. اگر کہیں اور سے آ رہا ہے, باہر کے لوگ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, اس کی PTI ذمہ دار نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں شاید علیمہ صاحبہ کے بیان کی طرف بھی ریفر کر رہا تھا, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ علیمہ صاحبہ تو ان کی بہن ہے, وہ کوئی ان کی وہ اسپوکس پرسن تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے لودھی صاحب, بہت شکریہ. میں نظامی صاحب سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا اس ساری سچویشن میں. آپ کی رائے بھی نظامی صاحب آ جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی یعنی فاصلے کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, سچویشن وہیں پہ ہے, کوئی چینج آیا ہے اس سب میں؟ جی مجھے لگتا ہے چونکہ اعتماد کا ایک بحران موجود ہے, اور اس سارے معاملے میں جب کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو پارٹی کے اندر سے بھی بڑی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ خود عمران خان نے ڈیل کے لفظ کو یا مینجمنٹ کے لفظ کو یا بات چیت کو, مذاکرات کو اتنا منفی طریقے سے استعمال کیا ماضی میں کہ وہ اب ایک الزام سا لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے موقف کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس لیے پارٹی میں ایک گروپ ایسا بالکل موجود ہے کہ جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اب احتجاجی سیاست سے یا کسی دیگر طریقے سے پارلیمنٹ میں کوئی کردار ادا کر کے ہم عمران خان کی رہائی کو ممکن نہیں بنا سکتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں بات چیت سے راستہ نکالنا چاہیے. اور یہ چونکہ پاکستان بھارت کی جنگ کے دوران ایک ایسی امید پیدا ہوئی کہ اب قوم کے اندر ایک یونٹی, اتحاد, یکجہتی کی ضرورت ہے, تو تمام پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اسی نقطے کو لے کے بات چیت کے امکانات تو لگ رہے ہیں, لیکن معاملہ وہی ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا اور اس بات چیت کے پروسیس کی حفاظت کرنا, یہ کیا ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے کہ بھائی خان صاحب سے بات ہونی چاہیے, یا خان صاحب کے سارے سینیریو میں ان کو باہر ہونا چاہیے, یا اندر رہ کہ کوئی بات کا بات چیت؟ دیکھیے میرا خیال ہے خان صاحب کے باہر آنے کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل ایک آخری سٹیپ ہوگا کہ جب ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. ابھی تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے آغاز کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ کچھ ایسے قدم اٹھا سکیں جس سے ڈی ایسکیلیشن ہو, سیاسی درجہ حرارت میں کمی ہو. تو اگر وہ سٹیپس ہوں گے تو پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ بات عمران خان تک جائے گی. لیکن فی الحال وہ سٹیپس بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. صرف ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ بیانات کی حد تک ایک امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور بات یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت باہر سے زیادہ اندر سے خطرہ ہے, اور پاکستان کو بھی اپنے جو اندر جو خطرات ہیں ان سے نمٹنا ہوگا, حکمت عملی سے کام لینا ہوگا. یہ جو جنگ جیتی ہے اس کو آگے, یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو کس طرح سے آگے نیچے لے کے جانا ہے, یہ بہت اہم بات ہے.